متی اگر ہم نکالیں 16 باب، 16 17 اور پھر اس کے بعد 20 باب بھی ہم دیکھیں گے جلدی سے۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ خداوند فرسٹ ٹائم ان پر ظاہر کرنا شروع ہوئے، اور یہ وہ بتا کے رہے ہیں کہ دکھ اٹھانا ہے، قتل کیا جانا ہے اور تیسرے دن میں نے جی اٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا جو ہے نا ایمان کا، جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں نا مسیح میں، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں کچھ، تو یہ ہمارا کنفیشن ہوتا ہے، اور یہ تھا الٹیمیٹلی پرپز خداوند کا کہ ہی ہیز ٹو فل دیٹ، کیونکہ اگر یہ فل نہ ہوتا تو ہم یہ اقرار نہیں تھے کر سکتے۔ ہمارے ایمان کے اقرار کی وجہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، یہ الٹیمیٹ پرپز۔ اچھا، اب یہ پہلی دفعہ خداوند نے ظاہر کیا۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ 17واں چیپٹر اور اس کی 22 آیت ہیڈنگ لگی ہے جی، یسوع دوبارہ اپنی موت کی بات کرتا ہے، اور ادھر لکھا ہے اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے یسوع نے ان سے کہا ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ اس پر وہ بہت ہی غمگین ہوئے۔ ٹھیک ہے، دس از دا سیکنڈ ٹائم خداوند ان کے اوپر بات کر رہے ہیں، اینڈ دیر واز اے پرپز۔ ٹھیک ہے، ایک سے 2 دفعہ جب بات کہی جاتی ہے دیٹس امپورٹنٹ، اس کے پیچھے وجہ ہے، اس کے پیچھے کوئی کارن ہے، وہ ایسے نہیں بات کی جا رہی، کیونکہ ایک آدھی دفعہ آپ اگنور کر سکتے ہیں، لیکن دوہری اور تہری ڈوری جو ہوتی ہے نا وہ قائم رہتی ہے، وہ پکی بات ہوتی ہے۔ جیسے شریعت میں گواہی ہوتی تھی 2 یا 3، ٹھیک ہے، منیمم 2 ہونے چاہیے تھے، 3 بھی ہو سکتے تھے، تو 3 جو ہے وہ کنفرمیشن کی بھی بات ہے کہ یہ تو پکی بات ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے، اور خداوند ان کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، اور وہ غمگین ہوئے ہیں، اور پہلی دفعہ پتہ کیا ہوا تھا؟ پہلی دفعہ یہ اگر پیچھے آ جائیں جو ابھی ہم نے ورس پڑھی ہے 16ویں چیپٹر کی، پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ پطرس نے جب یہ بات سنی نا تو پطرس جو ہے نا وہ ملامت کرنے لگا۔ لکھا ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں ورس، لکھا ہے اس پر پطرس نے، یہ 22 آیت ہے 16ویں چیپٹر کی، اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا۔ یسوع مسیح کو سیپریٹ لے گئے ہیں، جب انہوں نے تو سب کے درمیان بات کی تو سائڈ پہ لے گئے ہیں، بڑی ہمدردی کے معنوں میں پطرس سائڈ پہ لے گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمی کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ سو کرائسٹ نیو کہ دس از مائی الٹیمیٹ پرپز، میرا مشن ہی یہ ہے، اور یہ بیچ میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سو خداوند نے اس کو جھڑک دیا ہے، اور بڑے برے طریقے سے جھڑکا کہ اے شیطان میرے سامنے سے دور، کیونکہ یہ تو میرا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، تو تھنک اباؤٹ اٹ، اگر ہمیں ہمارا مقصد پتہ ہے نا تو کوئی بندہ بیچ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سو وی ہیو دا سیم اتھارٹی۔ ہمیں ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سم ٹائم، ہمیں سم ٹائم پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ہرڈل ہے، کوئی بات ہے، وی ہیو ٹو ریجیکٹ۔ اور خداوند پطرس کو کہنا ہے، اور پطرس دا فرسٹ پرسن ہے جو جس پہ خداوند نے کہا کہ تجھ پہ میں کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا، تو تیرے پہ جو ہے وہ میں گھر کھڑا کروں گا سارا اپنا، تو اس کو خداوند نے ٹوک دیا۔ اچھا، اب دیکھیں کہ یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آنا چاہیے۔ یہ 2 دفعہ ہو گیا، اس کے بعد 20ویں چیپٹر میں تیسری دفعہ خداوند لکھا ہے جی اپنی موت کا، وہ ان کو بتاتے ہیں۔ اچھا، میرے پاس ہیڈنگ لگی ہے یسوع تیسری بار اپنی موت کی بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یروشلم جاتے ہوئے یسوع 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مصلوب کریں اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ آمین۔ دس از دا تھرڈ ٹائم خداوند یہی بات کر رہے ہیں۔ سو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کرائسٹ نیو کہ یہ کتنی ضروری امپورٹنٹ بات ہے کہ جب تک یہ کام نہیں نہ ہونا تب تک میرا مشن کمپلیٹ نہیں، اور یہ آسان نہیں تھا۔ 3 دفعہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے،
اور پھر اس ہی کا ذکر ہمیں ملتا ہے جب ٹرانسفیگریشن ہوئی ہے نا، خدا کا چہرہ تبدیلی کا جو ہے پہاڑ پہ، اور آج بھی وہ پہاڑ ہے اور اس کا نام ہی ہے ٹرانسفیگریشن ماؤنٹ نا، کہ خدا صورت تبدیلی کا پہاڑ ہے وہ. تو وہاں پہ کیا ہوا تھا، ایلیا اور موسیٰ آئے تھے ہاں، اور وہ ہمیں پتہ ہے واقعہ. لیکن ایک جگہ پہ لوکا کی انجیل میں ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل ملتی ہے کہ ان کے درمیان بات کیا چل رہی تھی. ہاں، لوکا 9:28 ادھر لکھا ہوا ہے کہ پھر ان باتوں کے کوئی 8 روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پترس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا. جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرہ کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی، اور دیکھو 2 شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس سے باتیں کر رہے تھے، یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ دے آر آلسو ٹاکنگ دا سیم تھنگ، کہ وہ ظاہر ہوئے ہیں اور وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ مسیح نے الٹیمیٹلی قربان ہونا ہے. سو دیٹ واز اے ڈیوائن پلان. اور یہ انجیلوں میں جو ہے نا، یو نو وائی اٹس مینشن سو مینی ٹائمس، جیسے خداوند نے 3 دفعہ خود بتایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 3 انجیلوں میں ریپیٹڈ ہے، تینوں دفعہ، متی، مرکس اور لوکا، تینوں اناجیل میں یہ واقعہ جو ہے یہ مرقوم ہے اور تینوں دفعہ مرقوم ہے. اور دیٹ از آلسو کہ شاگرد جو ہیں وہ بھی اس کو اتنا لکھ رہے ہیں کیونکہ کلام جو ہے وہ تو پاک روح کی ہدایت سے لکھوایا گیا. اور تینوں اناجیل، اور ان اناجیل کو کہا جاتا ہے سینوپٹک گاسپل. ہے جی، سینوپٹک گاسپل کے ان کے اندر کچھ مواد ایسا ہے جو کامن ہے. اچھا، اب یہ سارا کچھ بتانے کے بعد دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد اب ایلیا اور موسیٰ نے بھی آ کے بتا دیا ہے، انہوں نے بھی بتا دیا ہے، اور خداوند نے میں نے بتایا کہ کوئی اختیار نہیں استعمال کیا اپنا، حالانکہ وہ کر سکتے تھے. 12 تمن کہتے ہیں میں بھی بلا سکتا، کچھ نہیں انہوں نے یوز کیا. اور پھر آ جاتا ہے جی گتسمنی کا واقعہ. ہاں، گتسمنی کا واقعہ جو ہے نا، اس کا آئی ول سے دا ہارٹ آف اٹ، کہ اس کے خداوند کی مصیبتوں کا جو ہے نا آغاز ہو رہا ہے ادھر سے. دیٹ واز دا ٹائم. سو گتسمنی کا 1 منٹ ذرا نکال لیں اب، تاکہ ہم دیکھیں وہاں پہ بھی 3 دفعہ یہ جو 3 والی بات چل رہی ہے نا، یہ مجھے بڑی اپیل کی کہ یہ 3 والی بات چلی آ رہی ہے، تینوں اناجیل میں ہے، 3 دفعہ خدا نے شاگردوں کو بتایا. اور اب پھر گتسمنی کے واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ذرا نکال لیں، متی کا ہی نکال لیں، ویسے باقی اناجیل میں بھی ہیں. متی 26 باب 36 آیت سے یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے جی، 36 سے 46 تک 10 آیتیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ گتسمنی میں لکھا ہے کہ خداوند آئے، ادھر لکھا ہے اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہی بیٹھے رہنا جب تک میں وہاں جا کر دعا کروں. اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا. اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے. تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو. یہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں اور ان کی حالت اپنی بتا رہے ہیں کہ جان میری جو ہے وہ نہایت غمگین ہے اور میں پریشان ہوں. ٹھیک ہے. اور گتسمنی سے کہتے ہیں کہ خداوند کی مصیبت کا آغاز ہوا تھا. اور گتسمنی وہ جگہ تھی جو خداوند کی بڑی پسندیدہ جگہوں میں سے تھی، کیونکہ وہ دعا کرنے کے لیے لکھا ہے کہ وہ اپنے دستور کے موافق اس پہاڑ کو چلا جائے. زیتون کے پہاڑ کا ذکر ہے، تو یہ وہیں جگہ ہے گتسمنی کی. اور وہاں پہ جو ہے نا خداوند اب دیکھیں کہ بے قرار ہیں، نہایت غمگین ہے، اور لکھا ہے مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے. سو آلریڈی ان کے اوپر جو ہے نا وہ اس کا کیا کہنا چاہیے اثر، اس چیز کا بڑا ہی وہ کیا کہنا چاہیے دماغی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، پریشر بھی ہو سکتا ہے، اسپرچل اٹیک بھی ہو سکتا ہے. ہاں، کیونکہ ایک جگہ پہ اسی واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب دعا کرتے تھے تو ان کا جو تھا نا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن بن کر. سو ڈیفینیٹلی اسپرچل اٹیک بھی تھا، ٹھیک ہے، پریشر بھی تھا اور سٹریس بھی تھا. اور انسان ہوتے بشریت کے دنوں میں یہ ہو رہا ہے جی. ٹھیک ہے، یہ میں بشریت کی بات کر رہا ہوں کہ خداوند نے معجزے اور باقی خوشخبری کے باتیں جو کی تھی، لیکن یہ بات جو تھا نا، دس واز دا کلائمیکس آف دا کرائسٹ مشن، کہ اس نے اپنی جان جو تھی نا وہ جیسے میں نے آگے بتایا کہ گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی،
تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. ٹھیک ہے جی. اور باپ نے اس کو تب جا کے جلال دیا تھا. اچھا, اور یہاں پہ بھی دیکھیں 3 دفعہ جو میں بات کر رہا تھا, پہلی دفعہ خداوند 39 ورس میں لکھا ہے کہ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ آئے میرے باپ, اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو. ٹھیک ہے جی. سو یہ ایک اپیل ہے, ایک پریئر ہے انسان ہوتے ہوئے کہ یہ اگر ٹل جائے. دوسری دفعہ پھر کہتے ہیں کہ 42 ورس, پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی, اے میرے باپ, اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری. ٹھیک ہے, سیکنڈ ٹائم بات کر رہے ہیں, وہی بات کر رہے ہیں, ریپیٹ کیا, اور خدا نے کہا کہ چلیں اگر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری. تھرڈ ٹائم 44 ورس ہے, اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا, اور پھر وہی بات کہی کہ تیسری بار دعا کی. تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا, اب سوتے رہو اور آرام کرو, دیکھو وقت آ پہنچا اور ابن آدم گنہگاروں کے حوالہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دفعہ پہلے بتایا بھی ہے اور 3 دفعہ اپیل بھی ہے, بٹ وہ فرما برداری کی حالت میں. اینڈ پہ کیا ہے کہ خداوند تیری مرضی پوری ہو. اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ پراپر ان کا جو ٹرائل شروع ہو جاتا ہے خداوند کا. اور یہ جو بات ہے نا ادھر کہ اس نے دعائیں اور التجائیں کیں, یہ جو عبرانیوں 7 باب ہے, ٹھیک ہے جی, زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں التجائیں کی. جب خون کی حالت آپ کی ہو تو ہمارے پہ تو ہلکی سی مصیبت آ جائے نا, عزیز جو خداوند میں ہے نا وہ چیخو پکار کرتا ہے, خداوند کے آگے گڑ گڑاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب اتنی بڑی آپ کے اوپر کہہ لیں کہ ساری دنیا کا ہی آپ کے اوپر کیا کہنا چاہیے مرکز ہے کہ بھئی اگر یہ کام ہونا ہے تو نجات کا کام مکمل ہونا, ادروائز ہو ہی نہیں سکتا.